اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات اب یہاں سے ایک نئے باب کی شروع ہوتی ہے. باب کا نام ہے المبتدا والخبر. مبتدا اور خبر باب ابتدا. مبتدا اور خبر کی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی تک پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے کائے کی تھی؟ پہلے معرب اور مبنی مقدماتی بحثوں کے بعد، پھر اس کے بعد معرف اور نکرہ کی معارف گنا رہے تھے. اب مبتدا اور خبر کے بارے میں ھذا باب الابتدائی، یہ باب ابتدا ہے. باب ابتدا کو یہاں سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں کہہ رہے ہیں قدم احکام المبتدا علی الفاعل. مقدم کیا کس نے؟ مصنف صاحب نے، ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو فاعل پر مقدم کیا. طبعا لسیبویہ، اس کام میں انہوں نے اتباع کی سیبویہ، یعنی سیبویہ صاحب کی اتباع کرتے ہوئے ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو فاعل پر مقدم کیا، یعنی فاعل کے احکام بعد میں بیان کیے مبتدا کے پہلے. لیکن وہ بعضهم یقدم الفاعل، بعض نحویین نے فاعل کے احکام کو پہلے مقدم کیا ہے. تو پھر یہ کیوں؟ کسی نے احکام مبتدا کو پہلے اور کسی نے فاعل کے احکام کو پہلے مقدم کیا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ بات مبنیون وذالک، یہ بات مبنی ہے علی القولین، دو قولوں پر مبنی ہے. یہ کس دو قول کون سے؟ اصل مرفوعات فاعل ہے یا مبتدا؟ اصل مرفوعات کی گفتگو اب یہاں شروع ہو رہی ہے. مرفوعات کون کون سی چیزیں مرفوع واقع ہوتی ہیں اس کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. تو اصل مرفوعات، جو اصل مرفوعات ہے وہ فاعل ہے یا مبتدا؟ یہ دو قول ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ اصل مرفوعات مبتدا ہے، انہوں نے فاعل مبتدا کے احکام مقدم، فاعل کے احکام مؤخر کیے. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں اصل مرفوعات فاعل ہے، انہوں نے فاعل کے احکام مقدم کیے اور مبتدا کے مؤخر کیے. وجہ الاول، لیکن کیا کوئی دلیل ہے؟ بغیر دلیل کے کیوں کر دے گا کوئی دلیل، کوئی وجہ کہ اصل مرفوعات جنہوں نے مبتدا کو مانا ہے ان کی کیا دلیل ہے، اور جنہوں نے اصل مرفوعات میں سے فاعل کو مانا ہے ان پہ کیا دلیل ہے؟ وہی یہاں پہ وجہ الاول. پہلی وجہ کیا ہے؟ یعنی اصل مرفوعات مبتدا ہے، جنہوں نے ایک اصل مرفوعات مبتدا ہے ان کی دلیل ہے. نمبر 1 ان المبتدا مبدوء به فی الکلام، مبتدا کے ذریعے سے کلام میں ابتدا کی جاتی ہے، مبتدا کے ذریعے سے. لہذا اصل مرفوعات کیونکہ ابتدا سے ہوتی ہے، اصل مرفوعات مبتدا ہے. ایک دلیل. دوسری وَأَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنْ كَوْنِهِ مُبْتَدَأً، اور مبتدا ہونے سے زائل نہیں ہوتی، مبتدا ہی رہتی ہے. مبتدا ہونے سے وَإِن تَأَخَّرَ، اگرچہ مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے. آپ کہیے زید قائم تو زید مبتدا، چاہے کہیے فی الدار زید فی الدار، چاہے زید فی الدار کہہ لیجئے چاہے فی الدار زید کہہ لیجئے، زید مبتدا ہی ہے. تو مبتدا اپنی ابتدائیت سے ختم نہیں ہوتی چاہے وہ مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے. لیکن فاعل اپنی فاعلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے اگر مقدم ہو جائے. فاعل ضرب زید میں، ضرب فعل زید فاعل ہے، لیکن یہی فاعل زید جو ہے مقدم ہو جائے، زید ضربہ ہو جائے تو اس کی فاعلیت ختم، ابھی مبتدا ہو جائے گا. اور ضرب زید میں زید ضربہ اگر ہو جائے تو ضربہ میں جو ہوا ہے وہ فاعل ہوگا جو زید کی طرف پلٹے گا. اس لیے اصل مرفوعات انہوں نے کہا مبتدا ہے. دو دلیل ہے. پہلی دلیل مبتدا سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے. دوسری دلیل مبتدا ہی رہتا ہے چاہے مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن فاعل اگر مقدم ہو جائے تو اپنی فاعلیت اس کھو دیتا ہے وہ. تیسری دلیل کیا ہے؟ وَأَنَّهُ عَامِلٌ وَمَعْمُولٌ، مبتدا عامل بھی ہوتی ہے اور معمول بھی ہوتی ہے. والفاعل معمول لیس غیر، اور فاعل فقط معمول ہوتا ہے، اس میں عمل تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ عمل نہیں کر سکتا. جبکہ مبتدا عامل بھی ہوتی ہے، عمل بھی کرتی ہے اور عمل اس میں ہوتا بھی ہے. لہذا اس وجہ سے اصل مرفوعات کیا ہے؟ مبتدا اصل مرفوعات میں سے ہے. وجہ ثانی، دوسری وجہ یعنی
یعنی کیا ہے دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو جو لوگ کہتے ہیں اصل مرفوعات مبتدا ہے، اور دوسری جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل مرفوعات فاعل ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جنہوں نے مبتدا کے احکام کو مقدم کیا انہوں نے کہا کہ اصل مرفوعات مبتدا ہے اس لیے مقدم کیا مبتدا کے احکام کو. کیا دلیل ہے کہ اصل مرفوعات میں جو اصل ہے وہ مبتدا ہے؟ انہوں نے یہ 3 دلیلیں دے دی. کیا؟ مبتدا سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے. دوسری دلیل مبتدا ہی رہتا ہے چاہے مقدم ہو جائے مؤخر، چاہے مؤخر ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن فاعل مقدم ہو جائے تو اپنی فاعلیت ختم ہو جاتی ہے اس کی، اس لیے اصل مرفوعات مبتدا. تیسری دلیل مبتدا عامل بھی ہوتی ہے، عمل بھی کرتی ہے، اور معمول بھی ہوتی ہے، اس میں عمل بھی کرتے ہیں، لیکن فاعل معمول ہوتا ہے اما عامل نہیں ہوتا. وہ لوگ جنہوں نے فاعل کے احکام مقدم کیے ہیں وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اصل مرفوعات فاعل ہے. کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ انا عاملہ لفظیون، فاعل کا جو عامل ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے. ضرب زید، زید میں جو عامل ہے وہ ضرب ہے، وہ لفظ میں موجود ہے. وہ ہوا اقوا، یہ من عامل المبتدا المعنوی، وہ قوی ہے مبتدا کے عامل سے جو کہ معنوی ہے. مبتدا میں کون عمل کرتا ہے؟ ابتدائیت معنوی ہے اس کا عامل. مبتدا کے اندر جو عمل کر رہا ہے وہ عامل معنوی ہے، اور فاعل میں جو عمل کر رہا ہے وہ لفظ میں موجود ہے. لہذا لفظی عامل قوی ہوتا ہے معنوی عامل سے. اس لیے فاعل اصل مرفوعات میں سے ہے. وَأَنَّهُ، اور دوسری دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ انما رفع، فاعل کو رفع دیا گیا ہے. کیوں؟ للفرق، تاکہ فرق کے لیے. کس چیز کو؟ بینہ، یعنی بین الفاعل و بین الفاعل اور مفعول کے درمیان فرق کرنے کے لیے فاعل کو رفع دیا گیا ہے. فاعل کو رفع دیا گیا ہے تاکہ فاعل اور مفعول میں فرق ہو جائے. فاعل مرفوع ہو گیا اور مفعول مثلا منصوب ہو گیا. وَلَيْسَ الْمُبْتَدَأُ كَذَلِكَ، لیکن مبتدا ایسی نہیں ہے کہ اسے فرق پیدا کرنے کے لیے اسے رفع دیا گیا ہو. اور لہذا والاصل فی الاعراب، اور اعراب میں اصل کیا ہے؟ ان یکون للفرق بین المعانی. اعراب جو آتا ہے وہ معانی میں فرق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے. اعراب کس لیے آتا ہے؟ معانی میں فرق پیدا کرنے کے لیے. لہذا معانی میں جب اعراب کی اصل یہ ہے معانی کو فرق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا فاعل کے اندر جو رفع دیا گیا ہے وہ مفعول کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے رفع دیا گیا ہے. لہذا اصل مرفوعات فاعل مبتدا میں ایسا نہیں ہے کہ مبتدا کو رفع اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ دوسروں سے فرق پیدا ہو جائے، نہیں. بہرحال یہ تو ایک سطحی بات تھی. اس میں کیا بات ہے؟ فاعل کے احکام مقدم کر دو چاہے مفعول ہو، اس کے مبتدا کے احکام مقدم کر دو، مرفوعات میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ تو بس ایک ایسی سائٹ کی یعنی اجتہادی ایک بس وہ تھی، باریکی تھی، بس باریکی کے اوپر وہ گفتگو بحث تھی. لیکن اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے مبتدا کی تعریف. ثم المبتدا، مبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیت غیر المزیدۃ. یہی ہے کہاں غیر المزیدہ؟ بہت نیچے جا کے غیر المزیدۃ مخبرن عنہ. مبتدا ایک ایسا اسم ہے. سب سے پہلی بات تو مبتدا اسم ہے مجرد، خالی ہوتا ہے عن العوامل اللفظیت، عوامل لفظیہ سے، یعنی اس پہ لفظی عامل داخل نہیں ہوتے. لیکن غیر مزیدہ، غیر مزیدہ یعنی اصلی، یعنی عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہوتا ہے. غیر المزیدہ کا مطلب کیا؟ غیر زائدہ. غیر زائدہ یعنی اصلی. بھائی زائدہ ہو گئے، ایک ہو گئے غیر زائدہ. بھائی زائدہ غیر زائدہ، غیر زائدہ کون ہوئے؟ اصلی. اصلی تو ہوئے، غیر زائدہ یعنی زائدہ نہیں ہے، یہ ہے زائدہ. زائدہ یہ غیر زائدہ یعنی اصلی. تو عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہو، زائدہ اگر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بحسب کا درہمن، باوا زائدہ ہے تو وہ مت سوچنا کہ ہم مبتدا پہ عامل داخل ہو گیا، وہ زائدہ ہے. مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ زائدہ سے خالی ہو، یعنی اصلیہ سے خالی ہو. اصلی عوامل لفظی اس کے اوپر داخل نہ ہو. یہ مبتدا کی تعریف، یہ مبتدا اسمی کی تعریف ہے. مبتدا کیونکہ مبتدا دو طرح کی ہوتی ہے، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی. تو مبتدا کی تعریف کیا؟ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے
جو خالی ہوتا ہے جو عوامل لفظی اصلی سے خالی ہو، مخبرن عنہ، اور اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو. یہ تو تھا مبتدا اسمیہ کی تعریف. کیا ہے مبتدا اسمیہ؟ مبتدا اسمیہ ایک ایسا اسم جو عوامل لفظی اصلیہ سے خالی ہو اور اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو. آپ ایک قید اور لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہوتا ہی مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے نہیں ذکر کیا، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. یہ مبتدا اسمی. یا مبتدا وصفن، ایک وصف ہوتی ہے، رافعن، رفع دیتی ہے، وہ مبتدا وصف ہوتی ہے، رفع دیتی ہے، لمکتفن بہی، اس اسم کو کہ جو جس پر بات تمام ہو جاتی ہے، یعنی فاعل صد مسد خبر، جو صد مسد خبر ہو، جو خبر سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو رفع دیتی ہے. اقائم زیدن، تو قائم وصف ہے نہیں، قائم وصف ہے، زیدن کو رفع دے رہی ہے اور زید مکتفن بہی ہے، اس پر بات تمام ہو رہی ہے، یعنی وہ خبر سے بے نیاز کر رہا ہے. فالاسم، جو انہوں نے مبتدا اسمی کی تعریف میں اسم کہا، مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو عوامل لفظی اصلی سے خالی ہو. تو اسم کہہ کے انہوں نے اسم جو کہا تو یعم الصریح والمؤول، انہوں نے کہا اسم ہوتی ہے مبتدا، تو یہاں پر اسم صریح بھی شامل ہے اور اس میں مؤول بھی. اسم صریح یعنی صریح جو اسم ہوتا ہے، مؤول جو ظاہراً ابھی اسم نہیں ہے، فعل ہے مثلا، لیکن تاویل مصدر میں جا کے وہ اسم بن جاتا ہے، تو وہ بھی شامل ہے. کبھی آپ کہیں کہ نہیں وہ اسم نہیں ہے یا یہ مبتدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسم نہیں ہے، نہیں، تاویل مصدر میں جا کے اگر ہو رہا ہے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان تصوموا خیر لکم، یہ جو ہے مخبر عنہ، اس کے بارے میں خبر دی گئی، تو اس کے ذریعے مبتدا کے ذریعے بھی خبر دی جاتی ہے. مبتدا کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، خبر کے ذریعے سے مبتدا کی خبر دی جاتی ہے. نہیں، زید قائم میں قائم کے ذریعے سے زید کی خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے. اس سے ذریعے بھی دی جاتی ہے. نہیں، مبتدا کے ذریعے سے کیوں خبر دی جائے گی؟ پھر مبتدا کیوں رہے گی؟ وہ خبر کہلائے گی. خبر کے ذریعے خبر دی جاتی ہے مبتدا کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کہا مبتدا ایک اسم ہوتا ہے، تو اسم چاہے وہ صریح ہو اسم، جیسے زید قائم میں زید اس میں صریح ہے، یا اسم اس میں مؤول ہو، یعنی ظاہراً فعل ہے، ان تصوموا خیر لکم، تصوموا فعل ہے نہیں، آپ جانتے ہیں ان جو ہے وہ تاویل مضمر، یعنی صیامکم خیر لکم. تو یہ ان تصوموا مبتدا ہے، آپ مت کہنا کہ مبتدا تو اسم ہوتا ہے، ان تصوموا تو فعل ہے، تو یہ تاویل مصدر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ والقید الاول، پہلی قید کون سی؟ اسم مجرد عن عوامل لفظیہ سے، پہلی قید کیا؟ عوامل لفظیہ سے خالی، تو اس میں خارج ہو گیا وہ اسم. والقید الاول، پہلی قید کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یخرج الاسم، اسم کو خارج کر دے گا. کون سے اسم کو؟ بابین تھا تسنیہ، اضافت کی وجہ سے بابئی کانا و انا، انا اور کانا کے جو باب ہیں ان کے اسم کو خارج کر دے گا. کیوں خارج کر دے گا؟ کیونکہ کانا عامل لفظی ہے، انا عامل. والمفعول الاولا، پہلے مفعول کو خارج کر دے گا باب ظنہ کے، باب ظنہ کے بولو پہلے مفعول کو، پہلے کون سے مفعول کو؟ پہلے زننتو زیدن قائما، پہلے مفعول کا، دوسرے کو کیا دے رکھا ہے؟ والمفعول الاولا، پہلے مفعول باب ظنہ کا، باب ظنہ کا پہلا مفعول زننتو زیدن قائما. کیوں زننتو زیدن میں سے؟ کیونکہ زید پہ عامل لفظی داخل ہوا ہے نا. والثانی، دوسری قید عوامل سے خالی ہو، تو اس سے تو انہوں نے کہا عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو یہ چیزیں باب ظنہ کا دوسرا مفعول کانا اور انا کے باب کا اسم خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان پہ لفظی، کیونکہ انا لفظی عامل ہے نہیں، کانا لفظی عامل ہے نہیں، ظنہ لفظی عامل ہے نہیں، یہ خارج ہو جائے گا. لیکن والثانی یدخلو، والثانی دوسری قید جو ہے، دوسری قید کیا تھی؟ اصلیہ سے خالی ہو، یعنی
زائدہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وثانی دوسری قید، وثانی نے دوسری قید سے داخل ہو جائے گا. بحسب کا درہم، بحسب کا درہم داخل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حسب کا مبتدا ہے. بھلے اس میں لفظی عامل دکھائی دے رہا ہے، با لفظی عامل دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ غیر کیا ہے، یعنی اصلی نہیں ہے، یہ زائدہ ہے. زائدہ عامل لفظی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصلی نہ ہو. الا ان شیخنا العلامہ الکافجی، اسی بات کی طرف ہمارے علامہ، ہمارے شیخ علامہ کافجی یرا وہ رائے رکھتے ہیں انہو خبر مقدم، ان کا نظریہ یہ ہے کہ خبر مقدم ہے بحسب کا. اور وان المبتدا، مبتدا کیا ہے؟ درہم ہے. نظرا الی المعنی، معنی کی طرف نگاہ کرتے ہوئے. کیوں؟ معنی کو اگر معنی کیا ہوئے، تیرے لیے درہم تیرے لیے کافی ہے، تو درہم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا، تو درہم مبتدا ہوا نہیں ہوا بھائی؟ درہم تیرے لیے کافی، تو درہم کی خبر دی جا رہی ہے نا، تو معنی کے اعتبار سے درہم کیا ہے؟ مبتدا ہے، حسب کا خبر ہے. اور اگر اسے مبتدا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مبتدا ہے کیونکہ اس پہ عامل لفظی تو ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. والثالث تیسری قید، تیسری قید کیا تھی؟ ارے اسم کی تعریف، مبتدا کی تعریف میں تیسری قید کیا تھی؟ او صفتاً یا اور بالوصف یا وصف ہوتی ہے، یہی تھا؟ یہ تھا کہ اس سے اس میں جو ہے باب قانون کیا جائے گی. ارے یہاں اسم کی تعریف کہاں تھی؟ مخبرن عنہ، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو، اس کے بارے میں خبر، تو اس سے اسماء افعال خارج ہو جائیں گے، اسماء افعال خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ تیسری قید کیا تھی؟ مخبرن عنہ، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہو. اسماء افعال کی خبر تھوڑی دی جاتی ہے، فعل کے معنی ہوتے ہیں ان کے اندر. وہ بقید، پھر اس کے بعد مبتدا وصفی کی جب تعریف کی اس میں کہا یا وصف ہوتی ہے، تو قید وصف سے وہ بقید الوصف، اور جو وہ وصف کی قید لگائی، کیا قید لگائی کہ بے کون ہی رافعان کے وہ رفع دے رہی ہو مقتفن بہی کو، یعنی فاعل صد مسد خبر کو رفع دے رہی ہو، اس قید کے ذریعے سے یخرجو خارج ہو جائے گا قائمن اس مثال میں، اقائمن ابو ہو زیدن میں. کیوں؟ کیونکہ قائمن، اقائمن میں قائم وصف تو ہے لیکن یہ اس میں ظاہر کو مقتفن بے کو رفع، اس میں اس کو رفع بھی دے رہی ہے لیکن اقائم ابو ہو، اقائم ابو ہو زیدن، کیونکہ یہاں پر ابو ہو زیدن خود مبتدا خبر ہے، جو یہ قائمن اس میں ظاہر کو رفع تو دے رہی لیکن مقتفن بے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیونکہ یہ تو پھر کیا ہے، یہ قائمن پھر زید کی خبر ہے یا ابو ہو کی؟ پورا کا جملہ جو ہے وہ زید کی خبر ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری قیدوں کے شرط و شروط بیان کر دیے، مبتدا اس کی تعریف کے، مبتدا اسمی اور وصفی، اور اس کی قید میں کیا داخل ہوا، کون خارج ہوا، سب بیان کر دیا. اذا علمت، جب یہ باتیں تم نے سب جان لی، مبتدا اسمی اور وصفی کی صحیح سے تعریف سمجھ لی، فنزل المثال، تو مثال نازل کرو، یعنی مثال لاؤ، علی ھذا الحد، اس تعریف کے اوپر. وقل، اور کہو، مبتدا زید وعاذر خبر، زید عاذر میں زید مبتدا اور عاذر خبر ہے. ان قلتا، اگر آپ یہ کہیں زید عاذر من اعتذار، ٹھیک ہے، زید عاذر میں زید مبتدا ہے اور عاذر خبر ہے. دیکھیے زید مبتدا اسمی کی تعریف دیکھیے، اسم ہے اور دوسری تعریف عوامل لفظیہ اصلی سے خالی ہے، اس کے بارے میں عاذر کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے، تمام شرطیں ہیں، ہو گئی. وَأَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ وَالثَّانِي فَاعِلٌ أَغْنَى فِي آثَارٍ زَيْدٍ، آثارٍ زیدن میں، آثارٍ زیدن میں، دیکھیے سارن وصف ہے، مبتدا وصفی کی مثال دے رہے ہیں. سارن وصف ہے، زانے اس رفع دے رہی ہے، زانے ہیں، زینے نہیں ہیں، زانے ہیں، رفع دے رہی ہے. تو کیا کہیں گے؟ وہ اول مبتدا، شرط ہے پوری، پہلے مبتدا ہے یعنی سارن مبتدا ہے، والثانی یعنی زانے، فاعل اغنا جو بے نیاز کر رہا ہے خبر سے،
یعنی فاعل ہے، سد مسد خبر ہے. زید مبتدا زید و عاذر خبر، مبتدا زید عاذر خبر ہے اس کی، انہو یعنی اس مبتدا کی. ان قلت اگر آپ یہ کہیں زید عاذر من اعتذر، جو معذور ہو اس کے لیے آپ کہیں زید عاذر. تو زید مبتدا عاذر خبر کیوں؟ لانطباق الحد. کیوں ہے یہ زید مبتدا عاذر خبر؟ لانطباق الحد علیہ، اس لیے کہ تعریف اس پر منطبق ہو رہی ہے، پوری کی پوری تمام شرطیں اس پر صادق آ رہی ہیں کہ اسم بھی ہے زید، اسم بھی ہے، عوامل لفظیہ اصلی سے خالی بھی ہے، اور اس کی خبر بھی دی جا رہی ہے. اب اس کی مبتدا وصفی کی میں کل لکھوا کے سمجھاؤں گا، مجھے یاد دلانا. وہ اول مبتدا، پہلا مبتدا، والثانی فاعل، یا دوسرا والا جو ہے فاعل ہے یا نائب فاعل. فاعل کب ہوگا؟ جب وصف اس میں فاعل ہو تو فاعل ہوگا، لیکن اگر وصف اس میں مفعول ہے، ہاں وصف اس میں مفعول ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت فاعل تھوڑے کہیں گے، مفعول سد مسد خبر کہلائے گا. وہ تو صاحب ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وصف اس میں فاعل ہے تو فاعل ہوگا. اب ہر جگہ فاعل مت کہہ دینا فاعل سد مسد خبر، نہیں. اگر وصف اس میں مفعول ہے تو وہ تو مجہول سے بنتا ہے، تو نائب فاعل کہلائے ہوگا. اغنى المبتدا عن الخبر، تو پہلا مبتدا ہے، دوسرا فاعل ہے جو کہ مبتدا کو بے نیاز کر رہا ہے خبر سے. کہاں پر؟ فی کل وصف، ہر اس وصف میں، ہر وہ صفت کو جو اعتمد علی استفہام، جو تکیہ کیے ہوئے ہو استفہام پر، نہیں اس کے بعد ہے، استفہام کے بعد یا نفی کے بعد آگے بات آئے گی. ورفع ظاہرا، اور رفع دے اس میں ظاہر کو، او ضمیرا بارزا، لیکن ظاہر تو اس میں ظاہر کو رفع دے یا ضمیر کو رفع کر دے، تو ضمیر بارز ہونی چاہیے. اثار زانے میں زانے ضمیر ہے، بارز ہے. لیکن اگر یہ ضمیر قائمن ہوتا تو قائمن، اگر ضمیر مستتر کو اگر رفع دیتی تو یہ شرط نہیں ہوتی اس کے اندر. لہذا سارن زانے میں سارن میں، سارن استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، یعنی استفہام کے بعد ہے، حمزہ استفہام کے بعد رفع دے رہی ہے ضمیر بارز کو، تو اس میں شرطیں موجود ہیں. لہذا سارن میں سارن مبتدا ہے، زانے فاعل سد مسد خبر. باقی انشاءاللہ کل ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.